الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سورت آل عمران کی آیت نمبر 14 سے لے کر تقریباً 18 آیات تک تلاوت کی ہے۔ انہی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اور آپ کی انتہائی توجہ کا طلبگار رہوں گا۔ اس دنیا میں انسان امتحان کے اندر ہے، آزمائش کے اندر ہے، اور وہ امتحان اور آزمائش ایک طریقہ پر نہیں ہے۔
کہیں سختیاں آ رہی ہیں تو امتحان ہو رہا ہے، کہیں راحتیں مل رہی ہیں تو آزمایا جا رہا ہے، کہیں رب صحت عطا کرتا ہے تو تب آزمائش، اور کبھی بیماریوں میں مبتلا کر کے چارپائی پہ ڈال دیتا ہے تب آزمائش۔ کسی کو جیل کی سلاخوں میں آزمایا جا رہا ہے تو کسی کو تخت بادشاہی پر بٹھا کے آزمایا جا رہا ہے۔ یہ دار الامتحان ہے، اور انسان ان تکلیفوں اور ان امتحانات سے گزر کر اللہ کے ہاں یا تو کامیاب ہو کر پہنچتا ہے یا ناکام ہو کر پہنچتا ہے۔ اللہ ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ میں نے قرآن مقدس کی جن آیات کی تلاوت کی ہے، ذرا لفظی ترجمے پہ غور کریں، پھر انشاءاللہ اس کی مختصر تفصیل عرض کروں گا۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، زُيِّنَ لِلنَّاسِ مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے، آراستہ کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے، خوبصورت بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات من النساء، حب الشہوات مرغوب چیزوں کی محبت، من چاہی چیزوں کی محبت، خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ من النساء وہ مرغوب چیزیں، وہ خواہشات والی چیزیں کون سی ہیں؟ 6 چیزیں گنوائی ہیں۔ پہلی چیز من النساء عورتوں میں سے، یہ من بیانیہ ہے، ان 6 چیزوں کا کیا ہو رہا ہے؟ لگاتار بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا من النساء عورتوں میں سے، نمبر 2 والبنین بیٹوں میں سے، والقناطیر المقنطرۃ اور ڈھیر لگائے گئے خزانے، خزانے المقنطرہ ڈھیر کیے ہوئے، من الذہب والفضۃ سونے سے چاندی سے، والخیل المسومۃ اور نشان زدہ عمدہ گھوڑے، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتی فصلیں باغ، ذالک متاع الحیات الدنیا یہ متاع سامان نفع کا اس دنیا کی زندگی کا، واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ۔ اب ذرا دل کا برتن سیدھا رکھیے قرآنی برسات کے سامنے، میرے پیغمبر کی معصوم زبان کے فرامین کے سامنے، ذرا اس تشت کو سامنے کیجئے اور انوارات سمیٹیے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے، مزین کر دی گئی ہے مجہول کا صیغہ ہے، کس نے مزین کی ہے؟ 2 قول ہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں یہ شیطان نے مزین کی ہے۔ کس نے؟ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں، اللہ نے مزین کی ہے، کیونکہ ان چیزوں سے محبت فطری ہے، اور فطرت میں محبتیں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے مزین کی ہے۔ ہاں امتحان اس بات میں ہے، آزمائش اس بات میں ہے کہ
کہ جس طرح رب کو منظور ہے ان سے محبت اس معیار کی جا رہی ہے، یا جو رب کی مرضی اور منشا کے خلاف ہے اس طریقے پر کی جا رہی ہے۔ آزمائش ایسے ہو رہی ہے۔ اب ذرا سنیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید۔ یہ میرے سامنے سورت کا نام سورت الکہف ہے، 15واں پارہ ہے۔ اللہ کا قرآن میرے سامنے کھلا ہے۔ ہری پور والو ذرا سنیے، لطف اٹھائیے۔ قرآن کہتا ہے آیت نمبر 7، اِنَّا جَعَلْنَا مَالَ الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، اِنَّا جَعَلْنَا مَالَ الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک ہم نے بنایا ما وہ علی الارض جو زمین پر ہیں، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، مکان ہیں، بلڈنگ ہیں، کاروبار ہیں، محلات ہیں، کھیتیاں ہیں، زمین پہ جتنی چیزیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بنایا زینت اللہ، اس دنیا کے لیے زینت، اس کائنات کے لیے زینت۔ اے میرے ربا کیوں زینت بنایا، کیوں ان میں خوبصورتی رکھی، کیوں ان میں کشش رکھی ہے؟ فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان کو آزمائیں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ بلکہ یہی انداز سورۃ الملک کے اندر بھی اپنایا۔ ادھر قرآن کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 29واں پارہ پہلا صفحہ ہے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے، ایوکم احسن عملا، تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ اکثر عملہ نہیں فرمایا، کس کے عمل لاکھ ہیں، 10 لاکھ ہیں، کروڑ ہیں، گنتی نہیں، کس کا عمل اچھا ہے۔ عمل کس کا؟ کیوں اس احسنوں کے بجائے اگر اکثروں کہہ دیتے تو کیا ہوتا؟ فرق یہ ہے قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ کوئی نکتہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا کیے جائیں گے؟ تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ گنتی میں تو آپ میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے 100 سال تک نمازیں پڑھی ہیں، تو نبی علیہ السلام کی عمر ٹوٹل 63 سال ہے، تو اب گنتی میں یہ کہنے لگ جائے کہ میری نمازیں تو ان سے بڑھ گئی ہیں۔ فرمایا تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی، وزن کیا جائے گا، اور وزن تعداد سے نہیں اخلاص سے آئے گا۔ کس سے آئے گا؟ تو میں بات کر رہا تھا کہ دنیا میں انسان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ سورت کا نام سورت آل عمران ہے، آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے مزین کی کر دی گئی ہے کیا چیز؟ حب الشہوات، شہوات کی محبت۔ کس کی؟ طلباء بیٹھے ہیں، شہوات ذکر کیا ہے اور مراد اس سے مشتہات ہے، وہ چیزیں جن سے محبت کی جاتی ہے، جن کی طرف اشتہا ہو، طبیعت مائل ہو، ان کی محبت لوگوں کے لیے کیا کر دی گئی ہے؟ مزین کر دی گئی ہے۔ اللہ، اب ان میں سے پہلی چیز اس دنیا میں جس چیز کی محبت مزین کی گئی ہے اور وہ آزمائش ہے،
امتحان ہے۔ پہلی چیز ہری پور والوں فرمایا من النساء، وہ عورت ہے، کیا ہے؟ عورتیں یہ مزین کر دی گئی ہیں، ان کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ سب سے بڑی آزمائش یہی ہے، بڑے بڑے الجھ جاتے ہیں، بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں، بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ اگر شیطان کسی کو پھنسانا چاہے، جب وہ کسی جال میں نہ پھنسے تو اس کو عورتوں کے ذریعے پھنسا دیتا ہے۔ کسی کو شکار کرنے کا یہی طریقہ ہے، حوائل الشیطان۔ تو فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں سے میں نے 6 چیزیں گنی ہیں، لیکن خدا را کسی کو شبہ آ جائے کہ یہ علماء یہ مولوی کیا کرتے رہتے کہ عورتوں کے خلاف ہے، نہیں ایسی بات نہیں۔ ان سے محبت کی 2 قسمیں ہیں، جائز محبت، ناجائز محبت۔ وہ محبت جو تجھے دیندار بنا دے، وہ محبت جو تجھے رب کے قریب کر دے، ایسی محبتیں بھی ہیں۔ اور ایسی محبت جو آزمائش ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ دین کے دائرے میں رہ کر محبت کرو گے، یہی چیزیں تمہارے لیے نفع مند بن جائیں گی۔ شریعت کی حدوں کو کراس کر جاؤ گے، یہی محبتیں تمہارے لیے بربادی کا سبب بن جائیں گی۔ من النساء، یہی عورتیں اگر نکاح ہو گیا، میاں بیوی پیار محبت کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو عبادت پہ لگا رہے ہیں، دینداری کی تعلیم دے رہے ہیں، یہی محبت کیا ہے؟ یہی محمود ہے، قابل تعریف ہے، یہی پسندیدہ ہے، یہ دین ہے۔ اور اگر شادی ہوئی نہیں اور سالہ سال جو ہیں گپ شپ جاری ہے، اور اس کو بھی کیا کہیں؟ سچی محبت۔ کیا کہتے ہیں؟ سچی محبت۔ پتہ نہیں کس کے نزدیک سچی۔ ایک تو یہ محبتیں ہیں جی، ایسی چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں، کبھی کبھی سوچتا ہوں، لوگ آتے ہیں نوجوان پوچھتے ہیں، بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں۔ من النساء، عورتوں میں سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، عورت سے نکاح 4 وجوہات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ کتنی وجوہات کی بنیاد پر؟ آپ نے کبھی وہ 4 چیزیں دیکھی ہیں؟ لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، حسن و جمال دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، مال دیکھا جاتا ہے، لڑکی ہو بڑی امیر ہو۔ تیسری چیز ولحسبها، خاندان دیکھا جاتا ہے، اونچے خاندان کی ہو۔ اور چوتھی چیز وَلِدِينِهَا، دین کی وجہ سے دیندار ہو۔ لیکن میرے پاک پیغمبر قربان جاؤں آپ کے سمجھانے پر، فرمایا دنیا نے تو دین 4تھے نمبر پر رکھا ہے، لیکن میرے پیغمبر فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، او سننے والے تو دینداری کو ترجیح دے۔ کس کو ترجیح دے؟ دینداری کو ترجیح دے۔ من النساء، عورتیں، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ یوسف علیہ السلام غور کیا ہے، عورت ہی نے تو جال بچھایا تھا، لیکن قربان جاؤں یوسف تیری پاک دامنی پہ، تیری عفت پہ قربان جاؤں،
جب سارے راستے بند ہو گئے، محل میں ہیں، ہر طرف سے دروازے بھی بند ہیں، اور یہ نہیں محبوبہ بن کے دعوت نہیں، عاشق بن کے دعوت دے رہی ہے بھی مالکہ جن کے محل میں پرورش پا رہے ہیں، لیکن قربان جاؤں کہتے ہیں معاذ اللہ، میں کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ ہری پور والوں آپ کو ناراض بیٹھے ہیں، کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ ہی کی پناہ میں آتا ہوں۔ کیا یہ جملے سننے کے بعد بھی آپ کو معلوم نہیں ہوا جتنا بھی کوئی اونچا بن جائے، معصوم کیوں نہ بن جائے، پیغمبر کیوں نہ بن جائے، پیغمبر کا بیٹا کیوں نہ بن جائے، پناہیں دینے والا ان کو بھی صرف کون ہے؟ ان کو بھی پناہیں اللہ دیتا ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے، میری تیری گاڑی کو پناہ دینے کے لیے جوتی لٹکی ہوئی ہے، کروڑوں کی کار خریدی، آگے جوتی لٹک رہی ہے، بھئی کیوں؟ جی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ اچھا پھر تو یہ جوتی اگر اتنی قیمتی چیز ہے کہ گاڑی کو مصیبت سے، حادثے سے بچاتی ہے، پھر جوتی تو اپنے گلے میں کیوں نہیں لٹکاتا؟ تو گاڑی سے زیادہ قیمتی ہے، تاکہ تجھے کبھی تکلیف نہ پہنچے۔ کوٹھی بنائی کروڑوں کی، اوپر کٹوی الٹی کر کے رکھ دی ہنڈی۔ خان صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ نظر نہ لگے، اس کی پناہ میں دکان بنائی، گھوڑے کی نال لا کے اوپر لگا دی، کیوں؟ خیر اور برکت ہوگی۔ قرآن سنیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پناہیں دینے والا کون ہے۔ جب آپ کہہ دیتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہی عقیدہ اپنا لے کہ ربا میں اپنے آپ کو بھی تیری پناہ میں دیتا ہوں، میرا مال بھی تیری پناہ میں، میری اولاد بھی تیری پناہ میں، میری کوٹھی کار اور بنگلہ بھی ربا تیری پناہ میں۔ جیسے میرا یوسف کہتا ہے معاذ اللہ، میں کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ جب اللہ کی پناہ میں آئے، فرمایا اللہ گھیرا جا چکا ہوں، کیا کروں؟ فرمایا میرا یوسف دوڑنا، اللہ دوڑنا تو مجھے آتا ہے، دروازے کھڑکیاں بند ہیں۔ فرمایا میرا یوسف مجھ پہ بھروسہ کر کے دوڑنا تیرا کام ہے، تالے اور دروازے کھول دینا میرا کام ہے۔ اور جب بابا جی بھی 2-3 ہفتے عمرے میں تھے تو آپ بھی پریشان تھے، مجھے بابا جی مدینہ منورہ میں ملے، اور عجیب آپ کو بات بتاؤں، مدینہ منورہ میں ایک جمعہ چھوڑ کے پہلے یہ مجھے ملے، تو یہ ہوٹل میں مجھے ملنے آئے باہر سین میں دوڑتے ہوئے، تو میں نے کہا جوتے آپ کے کہاں ہیں تاکہ ہم اٹھا لیں؟ کہنے لگے میں تو جب سے مدینہ منورہ میں آیا ہوں میں نے جوتا ہی نہیں پہنا، سامنے بیٹھے۔ تو میں نے کہا اتنی تپتی ہوئی دھوپ ہے، یہاں تو پاؤں رکھا نہیں جاتا اس فرش پر، اس سیمٹ پہ، تو پاؤں اٹھا کے یوں مجھے دکھایا، کہنے لگے ذرا میرے پاؤں تو دیکھیے، چھالے چڑھ کے وہ بھی سیاہ ہو کے، کہتے ہیں ابتدائی دن چھالوں کے باوجود میں اسی طرح چلتا رہا، پاؤں مضبوط کر دیے رب نے۔ یہ اپنی عقیدت اور اپنی محبت کی بات ہے۔ تو خیر جاگیے، فرمایا من النساء، یوسف علیہ السلام جب زلیخا کی جال سے نکلتے ہیں، جیل جاتے ہیں، تو رب بدلہ کیا دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا یوسف آپ نے حرام سے، غلط سے، جرم سے، گناہ سے، بد کردار عورت سے اپنے آپ کو بچایا، محل قربان کر دیا، جیل پسند کر دیا۔ اب میری نوازش بھی دیکھ، جس محل میں تو نوکر بن کے رہ رہا تھا، اب اسی محل میں تجھے مالک اور بادشاہ بنا کے واپس کر دوں گا۔
اب آئے گا جیل سے تو اس محل کا کیا بن کے آئے گا؟ بادشاہ بن کے آئے گا۔ من النساء، عورتیں، یہ آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور دوسری چیز والبنین، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سن لیجئے، فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اشد علی الرجال من النساء، رواہ البخاری، کہ میں اپنے بعد امت کے لیے سب سے شدید ترین آزمائش اور امتحان اور فتنہ جو ہے عورت سے بڑھ کر کوئی نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ سب سے بڑی آزمائش ہوگی، یہ سب سے بڑا امتحان۔ لیکن اگر یہی عورت ہے شریعت کے مطابق تیرے گھر میں آ جائے، دین کے ساتھ تیرے گھر میں آ جائے، تو قربان جاؤں ایسی پاک دامن عورت، پوری قرآن اٹھا لیجئے، قرآن نے سورۃ النساء نازل کی ہے، عورت کے نام کی سورت قرآن میں آئی ہے، پورے قرآن میں سورۃ مریم عورت کے نام کی سورت آئی ہے۔ یہ شان ہے، عورت کو حق قرآن دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا، بہت بڑا نام ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے امام زمانہ اپنی دور کے، بلکہ اس دور تک بھی وہ امام ہیں۔ چوتھے نمبر پر امام احمد ابن حنبل، اور پانچویں نمبر پر امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ۔ یہ پانچ بڑے امام ہیں، کبھی آپ نے سنا ہے؟ آج سن لیجئے، یہ پانچ امام ہیں، لیکن ان کو امامت تک پہنچانے والا، تربیت کرنے والا ان کی مائیں تھی۔ ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ ماؤں نے کی۔ یہ یتیم تھے، ماؤں نے ان کی پرورش کی اور یہاں تک پہنچایا۔ ادھر ذرا دیکھ لیجئے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میری ماں نے مجھے قرآن حفظ کروایا۔ کس نے کروایا؟ ماں نے۔ واہ، ایسی ماں، یہ بھی تو عورت ہے نا۔ ماں نے مجھے قرآن حفظ کروایا۔ جب میری 10 سال کی عمر ہوئی، کہتے ہیں میری ماں میرے جاگنے سے پہلے میرے کپڑے ٹھیک کر دیتی، میرے جاگنے سے پہلے برتن میں پانی ڈال دیتی، فجر ہونے سے پہلے پھر مجھے جگا کے کہتی بیٹا یہ تیرے کپڑے ہیں، یہ تیرے وضو کا پانی ہے۔ یہ ماں ہے۔ اور ایک ماں یہ ہے کہ باپ کہے بیٹا اٹھ نماز پڑھ، تو ماں کہتی راتی چرکا سوتا ہے بھی طبیعت بھی ٹھیک نہیں سی، بہانہ بناتی ہے باپ کے آگے، یہ تھکا ہوا ہے، کوئی طبیعت ٹھیک نہیں، بھلے ٹھیک بھی کیوں نہ ہو۔ جی ایسا ہی ہے۔ اور ایک یہ ماں ہے، کہتے ہیں پھر جب میں اٹھتا، 10 سال کا بچہ ہری پور والو، پھر جب میں اٹھتا وضو کرتا، کپڑے تبدیل کرتا، میری والدہ، کیونکہ میں یتیم تھا، میری والدہ دوپٹہ بڑی چادر اوڑھ لیتی اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کے، چونکہ مسجد دور ہوتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا، مجھے ڈر لگتا، مجھے مسجد کے دروازے تک چھوڑ کے آتی تھی۔ ماں ایسی ہو تو بیٹا امام کیوں نہ بنے؟ ماں جب ایسی ہو تو بیٹا محدث اور فقیہ اور مجتہد کیوں نہ بنے؟ کہتے ہیں جب 16 سال کا ہوا تو ماں نے کہا اب بیٹا یہ تیری خوراک ہے، یہ تیرا خرچہ ہے، اب نکل جا دین سیکھنے کے لیے۔ چاہتا ہر آدمی ہے کہ میرا بیٹا عالم بن جائے، اتنا بڑا بن جائے، لیکن اس دل پہ اتنا بڑا پتھر رکھنا پڑتا ہے۔ کتنے ہی لوگ جذبات میں آ کے اپنے بچوں کو مدرسہ داخل کر دیتے ہیں، لیکن تیسرے دن پھر جا کے واپس لے آتے ہیں، برداشت نہیں ہوتی جدائی۔ یہ بہت مشکل ہے۔ تو عورتیں ایسی بھی ہیں، میں بات کر رہا تھا، اور یہی امام بخاری رحمہ اللہ یہ بھی یتیم تھے، ماں نے پالا، تربیت کی اور اس مقام تک پہنچایا۔ تو خیر یہ بھی عورتیں ہیں۔ آئیے ذرا آگے سنیے،
فرمایا والبنین، دوسری آزمائش اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں نہیں کہا، لفظ کیا ذکر کیا؟ چونکہ میلان زیادہ بیٹوں کی طرف ہوتا ہے، اور جاہلیت میں تو بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ آج بھی جا کے مکہ میں وہ جگہ اب بھی ہے کہتے ہیں جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، واللہ عالم اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی جبل عمر کے قریب وہاں ہے۔ میں نے پوچھا یہ ویران کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس پہ آج تک تعمیر نہیں ہو سکتی، اللہ بہتر جانے۔ تو ایک تو ایسے لوگ تھے بیٹی کو عیب سمجھتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے کہ کوئی چہرہ نہ دیکھ لے، چہرہ نہیں دکھا سکتے تھے۔ تو ادھر اس لیے خاص کر بیٹوں کا ذکر کیا، کیوں؟ فخر عموماً لوگ بیٹوں پہ کرتے ہیں، تو اگر بیٹے کی تربیت کی تو یہ بیٹا عالم بنا، پرہیزگار بنا، متقی بنا، خدمتگار بنا، دین کی خدمت کرتا ہے، والدین کی خدمت، رشتہ داروں کے حقوق بجا لاتا ہے، تو ایسے بیٹے سے محبت یہ دین ہے۔ اور اگر بیٹا اس لیے مانگا کہ 3-4 بیٹے ہوں، میں زمانے میں طاقتور ہوں، میں خاندان میں بڑا غرور آ جائے، تکبر آ جائے، لوگ میرے سامنے سر اٹھا کے دیکھ نہ سکیں، 10 بیٹوں کا باپ ہے، اگر یہ ہے ایسی محبت، یہی بربادی ہے۔ اور اگر یہ محبت ہے کہ بیٹے رکاوٹ بن گئے، دین سے ہٹ گیا، بیٹے رکاوٹ بن گئے، سنت سے ہٹ گیا، بیٹے کھڑے ہو گئے، اب یہ حرام بھی کما رہا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ حلال ہے کہ حرام ہے، بس بیٹے ہیں جی، اولاد ہے، کیا کریں، کرنا پڑتا ہے، اب کر رہا ہے، تو یہ محبت سچ بتاؤ بربادی ہے کہ نہیں ہے؟ یہی اولاد کی خاطر لوگ کیا سے کیا نہیں کر رہے۔ تو والبنین، اولاد، اور تیسری چیز والقناطیر المقنطرۃ، ڈھیر کیے ہوئے خزانے، قناطیر قنطار کی جمع ہے اور قنطرہ سے ہے، پیسوں کے جب ڈھیر لگ جائے نا ایسے اوپر نیچے پھینکو، سونے چاندی ہیرے کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قناطیر، ڈھیر کیے ہوئے خزانے، اس کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ اب آپ کہیں گے پیسے سے کوئی محبت جرم ہے؟ میرا بھائی اگر اس لیے محبت کرتے ہو، اللہ مال اس لیے دے تیری دین پہ لگاؤں، مال اس لیے دے غریبوں کے کام آؤں، مال اس لیے دے اللہ تیرے دین پہ لگے، مال اس لیے دے اللہ رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، غریب ہیں، فقیروں پہ لگاؤں، اہل علم پہ لگاؤں، دینداروں پہ لگاؤں، تو اس طرح مال کمانا، یہ مال ہو، یہ محبت تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مال اس لیے کمایا کہ مالدار ہوں گا، 2-3 مار دوں گا تب بھی کوئی نہیں پوچھ سکے گا، جو مرضیے کروں گا، عیاشیاں کروں گا، میرے دسترخوان پہ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ ہر ظلم و جبر کریں گے، جی شام کو ڈیرا لگے گا، کائنات کے سارے لفنگے جمع ہوں گے اور میں مال لٹاؤں گا، ہے مال والے ایسے؟ تو اگر یہ ہے تو آزمائش ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ مال کو مال اسی لیے کہتے ہیں لِأَنَّ الْقَلْبَ يَمِيلُ إِلَيْهِ، دل اس کی طرف کیا ہوتا ہے؟ مائل ہوتا ہے، دلوں کا میلان اس کی طرف ہے، بڑے بڑے بک جاتے ہیں، فتوے بک جاتے ہیں، عقیدے لوگ چھوڑ جاتے ہیں، مذہب لوگ چھوڑ جاتے ہیں صرف اس لیے۔ اور افسوس سے کہتا ہوں، اس دن مکہ میں ایک جگہ بیٹھا، میں نے کہا، کہتا ہے فلاں بک گیا، فلاں بک گیا، میں نے کہا میرا دوست یہی تو افسوس ہے، کبھی آپ نے سنا ہے کسی مسلمان نے یہودی کو خریدا ہے؟ کوئی انگریز بکا ہو، کوئی یہودی بکا ہو، کوئی بے دین بکا ہو، دہری بکا ہو؟ بکتا ہے، کون بک رہا ہے؟ مسلمان بک رہا ہے۔ آپ جرت پیدا کر کے خرید لو، میں دیکھتا ہوں آپ کتنا خریدتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ہی اتنے سستے ہو گئے، جو جتنے میں ہماری قیمت لگا لے ہمیں خرید لے۔ نہ میرا بھائی، یہ سب سے بڑی آزمائش ہے۔ والقناطیر المقنطرہ،
امام کاسانی رحمہ اللہ صاحب بدائے و ثنائے، عجیب کتاب لکھی اللہ کی قسم، کہتے ہیں بیمار ہو گئے تھے، اتنے بیمار کہ جب شاگرد دیکھنے کے لیے آئے تو ان کو ایسے ٹیک دے کے بٹھایا گیا، تو شاگرد نے جب یہ دیکھا کہ لگے اچھا میرے استاد بیمار ہیں، ان کے پاس علاج کا خرچہ نہیں ہے، ان کے پاس دوائی کا خرچہ نہیں ہے، شاگرد نے استاد کو وہیں چھوڑا، چل پڑا بادشاہ سے اپیل کرنے کے لیے کہ بادشاہ سلامت کچھ تعاون کرو بیت المال سے، بادشاہ پیسے دے، وزیر اعظم اور صدر پیسے دے اس عالم کی علاج کے لیے۔ شاگرد جب ادھر پہنچا، ادھر استاد کو معلوم ہوا کہ یہ شاگرد میرا مجھے دیکھتے ہی چلا گیا، کہنے لگا، کسی نے کہا کہ جی آپ کے علاج کے لیے بادشاہ سے پیسے لینے گیا، کہنے لگے مجھے اٹھاؤ، اٹھایا، کلمہ پڑھا اور کہنے لگے اللہ آج تک تو میں تیرے رزق پہ پلتا رہا ہوں، اللہ آج یہ حال آ گیا کہ شاگرد میرا جا کے بادشاہ سے میرے لیے چندے کی اپیل کرے گا، اللہ ان بادشاہ کے پیسوں کو اور چندے کے پیسوں کو اور میرے جنازے کو چوک میں اکٹھا کر دے۔ وہاں سے بادشاہ کے خزانے سے تجوری بھری لا رہا ہے، ادھر سے کاسانی رحمہ اللہ کلمہ پڑھ کے فوت ہوتے ہیں، بازار کے اندر شاگرد پیسے لے کے پہنچتا ہے، ادھر سے ان کی میت جا رہی ہے۔ میرے دوست، مال سب کو اچھا لگتا ہے، کس کو اچھا نہیں لگتا؟ آپ کہیں گے یہ ممبر پہ بیٹھنے والوں کو اچھا نہیں لگتا، ہمیں بھی بڑا اچھا لگتا ہے، شاید ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہو، لیکن آزمائش میں نہ پڑیے، دین نہ برباد کیجئے، ایمان آخرت کا سودا نہ کیجئے۔ من الذہب والفضہ، اور عجیب بات، لفظ قناطیر ذکر کیا ہے، کیا یاد رکھیں گے آپ؟ کیا لفظ ذکر کیا ہے؟ قناطیر ذکر کیا ہے۔ میرے سامنے تفسیر قرطبی ہے، حدیث پیغمبر سن لیجئے، قناطیر المقنطرہ، ڈھیر۔ اب ڈھیر کتنا ہے؟ کسی نے کہا 12,000 دینار ہو تو یہ ڈھیر ہے، کسی نے کہا 10,000 ہو، کسی نے کہا 50,000 ہو، کسی نے کہا 1,000 ہو، لاکھ ہو۔ اس حدیث سے ایک اشارہ ملتا ہے ہمیں، وہ آپ سنو گے مزہ آ جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جس شخص نے رات کو 10 آیتیں پڑھ لی قرآن کی، کتنی؟ بولو، 10 آیتیں پڑھ لی، لم یکتب من الغافلین، اس کو غافلین میں سے شمار نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ، اور جس شخص نے رات کو 100 آیتیں تلاوت کی، 100 آیتوں کے ساتھ قیام کیا، کتب من القانتین، اس کا نام فرما برداروں کی لسٹ میں لکھ دیا جائے گا۔ کتنی ہو گئیں؟ اور تیسری حدیث کا تیسرا ٹکڑا، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَاتٍ، جس نے رات کو 1000 آیتیں تلاوت کی ہیں، کتب من المقنطرین، اس کو ثوابوں کے ڈھیر بنانے والوں میں شمار کر دیا جائے گا۔ کتنی آیتیں پڑھی؟ 1000 آیتیں رات کو پڑھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کتب من المقنطرین، یہ اتنا امیر ہو گیا ثواب کے لحاظ سے کہ یہ ڈھیروں ثواب پا گیا۔ کیسا ثواب پا گیا؟ ڈھیروں ثواب پا گیا۔ فرمایا والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے۔ کون سے گھوڑے؟ نشان زدہ گھوڑے۔ گھوڑوں کے شوقین، میں خود بھی بڑا شوق رکھتا ہوں، میرے یہاں دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی صادق خان صاحب، یہ بھی بڑا شوق رکھتے ہیں۔ ان کے پاس ایک گھوڑا ہے، تو میں کبھی کبھی جمعے کو وقت ملتا ہے تو عصر کے بعد چلا جاتا ہوں، میں کہتا ہوں نکالو تھوڑا سا، تو وہاں نکال کے تو وہ جھیل کے کنارے تھوڑا سا اس کے اوپر سفر کرتے ہیں۔ ہے بڑا مشکل ہے ہمارے لیے، لیکن ایک شوق ہے۔ تو نبی علیہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ نشان زدہ عمدہ گھوڑے، اس کی محبت بھی
مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے، یہ بھی آزمائش ہے۔ اگر اس سے محبت اس لیے کی جائے کہ گھوڑا اس لیے پالتا ہوں، اس لیے رکھتا ہوں، جب میدان کارزار میں دین کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا، اس پہ بیٹھ کے اللہ کی راہ میں لڑوں گا، تو اگر گھوڑا اس لیے پالا ہے تو اس سے محبت کرنا بھی دین ہے، اور اس درجہ ثواب ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس کے پیٹ سے نکلنے والا لید بھی قیامت والے دن اس کے اعمال کے ساتھ تولا جائے گا، وہ بھی اس کی نیکیوں میں ڈالا جائے گا، یہ ثواب۔ لیکن اگر گھوڑا اس لیے پالتا ہے کہ پتہ تو چلے گھوڑ سوار ہے، شاہ سوار ہے، پتہ تو چلے، غرور کے لیے، نمود کے لیے، دوسروں پہ برتری کے لیے، فخر کے لیے، تو فخر اور تکبر اللہ کو پسند بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تکبر میرے لائق ہے۔ کس کی شان ہے تکبر؟ العزیز الجبار المتکبر۔ متکبر کون ہے؟ کیوں؟ عاجزی اس کے قریب بھی نہیں، کمزوری اس کے قریب بھی نہیں، عیب اس کے قریب بھی نہیں، محتاجگی اس کے قریب بھی نہیں، تو کبریائی تو اس کے لائق ہے۔ بلا کمزور انسان، حقیر نطفے سے پیدا انسان، ایک سانس رک جائے مر جانے والا، چلانے والا انسان، بوڑھا ہو جائے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جانے والا انسان، ایک ناخن کا زخم نہ برداشت کر سکنے والا انسان، بلا اس کو کیا زیب دیتا ہے؟ تکبر کرنا، غرور کرنا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ زیر تھی وجتے زبر نہ بن۔ کیا؟ زیر نیچے ہوتی اور زبر، تو میں کہتا ہوں زیر تھی وجہ تے زبر نہ بن، متا خالق پیش چپاوی۔ پیش میں کیا ہوتا ہے؟ ول ہوتا ہے نا، ایسے اس کو مروڑی دی ہوتی ہے، تو فرمایا زیر ہو زبر بننے کی کوشش نہ کر۔ اگر ہلکا سا بھی پیش ڈال دیا نا اللہ نے بل، تو تیرے سارے بل نکل جائیں گے۔ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ آکڑ کے نہ چل۔ کیوں؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ نہ پاؤں مار کے زمین پھاڑ سکتا ہے، نہ سینہ نکال کے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے، تو فرمایا والخیل المسومۃ والانعام، مویشی۔ تو کسی کو گھوڑے پسند، ان میں لگا ہے، مگن ہے، نہ دین نہ دنیا، کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہے، بس پاگلوں کی طرح انہی کی خدمت میں، تو یہ آزمائش ہے۔ اور کئی انعام، مویشی، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ دمبے ہیں، تو جا کے دیکھ لو، کئی تو ایسے لگے ہوئے ہیں گائے بکری بھیڑ کے ساتھ کہ ان کے کپڑے بھی کبھی پاک نہیں ہوتے۔ نماز کیوں جی؟ بس کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، نہ روزے کا خیال، نہ کسی غمی خوشی کا خیال، نہ کسی کے ساتھ تعلق، بس ایک گائے بھینس کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ تو اب یہ آزمائش ہے، خاص کر یہ دیہات میں رہنے والوں کے لیے، اور کئیوں کے لیے والحرث، کھیتی ہے، باغ ہے، چاہے وہ انگوروں کا ہے، کھجوروں کا ہے، کھیتی باڑی ہے۔ جا کے زمیندار کو دیکھ لو، صبح جاتا ہے 12-1 بجے تک کڑاکے کی دھوپ میں گوڈی کر رہا ہے، پانی دے رہا ہے، نہ اس کو گرمی لگ رہی ہے نہ اس کو کوئی تکلیف، لیکن پنکھے کے نیچے نرم کارپیٹ پہ فرض نماز پڑھنا اس کے لیے موت پڑتی ہے۔ کلب میں جا کے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ باڈی بلڈنگ کر رہا ہے، سینہ بنا رہا ہے، چیسٹ بنا رہا ہے، شولڈر بنا رہا ہے، کیسے مسلز آ گئے ہیں، پھر نمائش کر رہا ہے، وہاں نہیں تھک رہا۔ لیکن جس مالک نے اتنا خوبصورت بدن دیا ہے اس کے سامنے جھکتے، کبھی کہے گا کپڑے خراب ہیں، کبھی کہے گا بدن خراب ہے۔ ایک دور آیا تھا ایک ملک میں،
تو انہوں نے نماز کی بڑی سختی کر دی تھی. سڑک پہ کسی کو نماز کے دوران دیکھتے، وہ بھائی نماز، کہتے کپڑے خراب ہے، وہ کہتے پکڑو اس کو. 2-4 آدمی اس کو پکڑ کے نہر میں اوپر نیچے ایسے کرتے، اوپر اٹھا کے اس کو کہتے ہیں اب کپڑے بھی صاف، تو بھی صاف، جا مسجد میں نماز پڑھ. کیا وجہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں رب بھول گیا ہے. یہ رب نے مزین کی ہیں، لیکن آزمائش میں نہیں پڑھنا چاہیے. والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، متاع ہے. کیا ہے؟ متاع ہے. قربان جاؤں، میرے پاک پیغمبر نے عجیب ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری متاع ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں سب مال متاع، لیکن ان میں سب سے بہترین کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے. نیک بیوی سعادت مندی ہے. اربع من السعادہ، 4 چیزیں سعادت ہیں. کتنی چیزیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے کے لیے وسیع گھر، اللہ نے اچھا گھر دیا ہے، سعادت ہے. نمبر 2، مرکب الحین، نرم سواری، اللہ نے اچھی گاڑی دی ہے، آرام دہ ہے، سعادت سمجھیے، رب کے سامنے جھکیے. نمبر 3، رب نے اچھا پڑوسی دیا ہے، یہ سعادت ہے. والمرأۃ الصالحہ، رب نے نیک بیوی دی ہے تو یہ بھی سعادت ہے. کیوں؟ نیک بیوی ہوگی، آپ کے گھر میں نورانیت ہوگی، وہ دین کرے گی، اس کا تقوی ہوگا، وہ عبادت بجا لائے گی، اس کا اثر آپ کی اولاد پہ ہوگا. اور اگر بے دین آ کے پلے پڑ گئی جی تو پھر وہ آپ کا جینا حرام کر دے گی. کئی لوگ پریشان ہیں اللہ. لیکن ایک بات آپ کو یہ بھی بتاؤں، آپ میں سے ہر آدمی اچھی بیوی، نیک بیوی چاہتا ہے کہ نہیں؟ بولو. جڑا نہیں بھی چاہتا وہ بھی بولو یار. ہر آدمی نیک بیوی، بیوی سارے ہی نیک پرہیزگار چاہتے ہیں، لیکن خود نیک کوئی نہیں بنتا. ہاں، پاکیزہ بیوی اور عورت کے لیے خود بھی پاکیزہ اور نیک ہونا پڑے گا. ہاں، بیوی تو وہ چاہتا ہے کہ حور ہو اور خود ہو پکا سور ہو، ایسے نہیں ہوگا. ایسی پاک سیرت اور پاک دامن بیوی کے لیے خود بھی پاک دامن ہونا پڑے گا. اچھا، فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. کبھی کبھی سوچتا ہوں، ذوالنون مصری نے کسی سے پوچھا کہ حضرت آپ اولاد کی تربیت کب سے کرتے ہیں؟ آپ سب میں سے کہ بچے ہیں، اولاد ہیں. تو انہوں نے کہا ہم اولاد کی تربیت جب پیدا ہوتا ہے اور 40 دن گزر جاتے ہیں، اس کی ماں 40 کے بعد کیا کر لیتی ہے؟ غسل کر لیتی ہے. تو 40 دن گزرنے کے بعد ہم بچے کی کیا شروع کر دیتے ہیں؟ تو ذوالنون مصری نے کہا بہت دیر کر دیا تم نے. کیا کر دی ہے؟ بہت دیر کر دی ہے تربیت میں. انہوں نے کہا حضرت اس سے پہلے آپ کہاں سے تربیت شروع کرتے ہیں؟ فرمایا ہم تو تربیت اسی وقت شروع کرتے ہیں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. پیٹ میں آتے ہی ماں اس کی عبادت، ذکر، اذکار، تقوی، پاکیزہ کھاتی ہے، حلال کھاتی ہے، رب کو یاد کرتی ہے، اس کے لیے التجائیں کرتی ہے، تو ان دعاؤں کا اثر اس کے اندر پیٹ کے اندر ہی شروع ہو جاتا ہے. کبھی ڈاکٹر کے پاس جاؤ جن ماؤں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ دوائی استعمال کرو، بچہ اچھا پیدا ہوگا، یہ استعمال کرو تکڑا ہوگا، یہ استعمال کرو، مربع کھاؤ سیب کا تو بچہ حسین ہوگا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا.
تو اگر ماں کھاتی ہے بچے تک اثر پہنچتا ہے، تو اگر ماں رات کو تہجد میں اٹھتی ہے پیٹ میں بچہ لے کر، ماں رب کا قرآن لے کر بیٹھتی ہے پیٹ میں بچہ لے کر، تو بتاؤ اس کا اثر پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ اسی کو کہتی ہے حق سچ کی پہچان، نعرہ تکبیر۔ آئیے اولاد کی تربیت پیار سے، محبت سے۔ اور میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ دوستو اپنی اولاد کو محبت دو۔ یہ نہیں ہے کہ باپ ایک جابر ایک بلا بن کے بچوں کے سامنے آئے تو ان کی تربیت ہوگی، نہیں، اپنے بچوں کو اتنا پیار دو کہ وہ آپ کے قریب رہیں۔ اگر آپ پیار نہیں دو گے تو کوئی اور ان کو پیار دے گا، کسی اور کے ہتھے چڑھیں گے، برباد کرے گا وہ ان کو۔ پیار سے محبت کے ساتھ اولاد کی تربیت کیجئے، پھر آپ آثار دیکھیں گے۔ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ جب یہ آیت اترتی ہے امام قرطبی عجیب بات لکھتے ہیں، فاروق اعظم کہتے ہیں ربا جب ان ساری چیزوں میں یہ آزمائش ہے پھر کیا کریں؟ پھر کیا؟ اللہ نے فرمایا پھر یہ قل کہہ دیجئے هل انبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں ان سب 6 چیزوں سے بہترین چیز تمہیں نہ بتلاؤں؟ کون سی؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی دار ہیں، جو حرام سے بچنے والے ہیں، اتقوا جو نفس کو قابو میں رکھنے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ عند ربہم جنات، ان کے رب کے ہاں باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے بیچ میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، دنیا کی اگر گندی محبت چھوڑی تو کیا ملے گا؟ ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں۔ کیسی بیویاں؟ علماء بیٹھے ہیں، طلباء بھی ہیں، اس لفظ پہ غور کیجئے۔ قرآن میں جب بھی جنت کی بیویوں کے لیے لفظ آیا تو کیا ذکر کیا؟ ازواج مطہرہ۔ بہت بڑے عالم دین علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطہراتن کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے کہ ان کے لیے جنت میں مطہراتن پاکیزہ بنائی گئی بیویاں ہوں گی، تو جو پاکیزہ بنائی گئی ہیں وہ حوریں ہیں۔ کیا ہیں؟ جن کو رب نے پاکیزہ بنایا ہے۔ اور دوسرا معنی مطہرہ کا، ان کے لیے بیویاں ہیں مطہراتن، پاک کی گئیں۔ کیا؟ تھوڑا سا فرق سمجھ میں آ گیا؟ پاکیزہ بنائی گئیں اور پاک کی گئیں۔ تو جب یہ معنی ہوگا تو آیت کا مطلب ہوگا ان کے لیے جنت میں پاک کی گئی بیویاں ہیں۔ یہ پاک کی گئی کون سی ہے؟ یہی دنیا کی بیویاں ہیں۔ ہاں، یہی دنیاوی بیوی ہے۔ جو نیک صالح ہے اللہ اس کو موت سے پاک کر دے گا، اللہ اس کو گندگیوں سے پاک کر دے گا، بیماری سے پاک کر دے گا، بڑھاپے سے پاک کر دے گا، بد اخلاقیوں سے پاک کر دے گا۔ رب اس کو ایسا پاک کر دے گا کہ حور بھی اس کو دیکھے گی تو اس کو بھی رشک آئے گا۔ کوئی عورت ہے، اللہ کرے یہ دونوں نصیب ہوں جی، جو یہاں ہیں وہ بھی پاکیزہ کر دی جائیں اور جو وہاں ہیں پاکیزہ بنا دی جائیں۔ ہاں، فرمایا ازواج مطہرہ، اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہری پور والوں کیا ہے؟ ورضوان من اللہ، اللہ کی طرف سے رضامندگی ہے، رب کی رضا ہے جو ہر نعمت سے بڑھ کر نعمت ہے۔ صحیح بخاری، اللہ اعلان کریں گے او جنتیوں کیا چاہیے؟ کہیں گے اللہ جنت مل گئی ہے، حوریں مل گئی ہیں، نہریں مل گئیں، محلات مل گئے، اور کیا چاہیے؟
اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج میں تمہیں اپنی رضا دیتا ہوں، دنیا میں تم غلطیاں کرتے میں تم سے ناراض ہو جاتا، تم سے گناہ ہوتے میں تم سے روٹھ جاتا تھا، آج کے بعد میں تم سے ایسا راضی ہو گیا ہوں کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ فرمائیں گے آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو جس دن مالک یہ اعلان کر دے گا جاؤ میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا، کوئی خوشی کی انتہا ہوگی۔ اور ایک اعلان اس سے بھی اگلا بڑھ کر ہوگا، وہ کیا؟ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کیا عجیب منظر ہوگا، جبریل بھی دیکھو گے، اللہ، میکائیل اسرافیل بھی دیکھو گے، کیا منظر ہوگا، ابو البشر آدم علیہ السلام بھی دیکھو گے، نوح علیہ السلام بھی دیکھو گے، آگ کے شعلوں میں بیٹھ کر رب کی توحید کا ڈنکا بجانے والے خلیل کو بھی دیکھو گے، اور کنویں کے اندر بیٹھ کر برداشت صبر سے کام لینے والے اور تخت بادشاہی تک پہنچنے والے حسین یوسف کو بھی دیکھو گے، موسیٰ کلیم اللہ کو بھی دیکھو گے، عیسیٰ روح اللہ کو بھی دیکھو گے، اور اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھو گے، کیا عجیب منظر ہوگا۔ اور یہی حسینوں کو دیکھتے دیکھتے اعلان ہوگا فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، اللہ پردہ ہٹا کے سامنے آ کے کہیں گے او میرا بندہ جس کو غائبانہ مانتا رہا، آج میری دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا جا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، بڑے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کیا منظر ہوگا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔